والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اس نیک ماحول کے تحت پوری دنیا میں ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج جامعہ مسجد فیضان جیلان میں بھی کرکٹ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آج کے اس مبارک اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں. عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے ہیں حامی، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی، گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی پڑھانے آئے. تمہارے اپنے قلم ہوتا ہے، سامنے کاغذ پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں، کچھ دائرے بناتے رہتے ہیں، نقشے بناتے رہتے ہیں، پین بھی ضائع، کاغذ بھی ضائع. اگر کوئی صاف ستھری جگہ ہے، کوئی کتاب ہے جو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ کی لائبریری میں ہے، اچھی انداز میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بھی درود پاک لکھیں. یہ دونوں وہ کمال کی چیزیں ہیں کہ لکھی رہیں گی تو نیکیوں کا میٹر بھی جاری رہے گا. تو ہمیں ایکچولی کرنا یہ چاہیے کہ نیکی کدھر سے ملتی ہے اور زیادہ ملتی ہے اور ثواب جاریہ والے کام کہاں ہیں. جب پتہ چل جائے نا تو اس کام کی طرف بڑھنا چاہیے، لپکنا چاہیے، تو کام کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت جلدی یہ زندگی گزر جائے گی. کچھ ایسا کر جائیں کہ کیونکہ اسی اسپیڈ سے، بلکہ شاید اس سے زیادہ اسپیڈ سے ہمارے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے. ہمیں گناہوں کو بھی روکنا ہے اور نیکیوں کو بھی بڑھانا ہے. اور درود پاک سبحان اللہ ایک ایسا کمال کا وظیفہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن یہ دونوں اعمال یعنی گناہوں والے اعمال اور نیکیوں والے اعمال کا وزن ہوگا. ٹھیک، جو گناہ والے اعمال پلڑا بھاری ہو گیا جنت میں چلا جائے، نیکیوں والا پلڑا جس کا بھاری ہوا وہ انشاءاللہ جنت میں چلا جائے. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے، جتنے بھی ساتھ دی ہے، ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں سے زیادہ ہونی چاہیے. مگر ایسا ہے نہیں، نیکیاں کم ہیں اور گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب درود پاک کو اگر بہت سچ دیکھیں ایک ایسا وظیفہ ہے، اس میں اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور فرمایا 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کا حق سمجھنے بات کو کہ نیکیوں کا پلڑا درود پاک سے بھاری ہو رہا ہے اور گناہوں کا ہلکا ہو رہا ہے. تو پھر مجھے قیامت کے اس میزان عمل میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ شاندار وظیفہ مل گیا کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہوں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کا ایک بڑا ہی عبرت انگیز سبق آموز واقعہ ہے. اس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے.
ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. اس نے کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی قبول کیا. امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھتا رہتا اور اتنا پکا نمازی تھا، ایسی جماعت کی پابندی تھی کہ اس کو حمامۃ المسجد، یعنی اس کا لقب تھا نا، وہ مسجد کا کبوتر مشہور ہو گیا. یعنی اتنا مسجد میں ہوتا، نمازی بھی ہے، نبی پاک کا دور بھی پا لیا، آقا کی امامت میں نمازیں بھی پڑھی، اور انسان کو اور کیا چاہیے. مگر اب اس کی زندگی میں ایک پلٹا آیا، اس کی زندگی میں ایک عجب موڑ آیا. تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس کا ایک پورا واقعہ لکھا ہے. یہ شخص بڑا غریب تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کا حضور میرے مالدار ہونے کی دعا کرتے ہیں. دعا کیا کروانے آیا؟ حضور پیسے والا ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں، آپ دعا فرمائیں. یعنی آقا علیہ السلام سبحان اللہ، آپ کی نظر میں کہاں تک ہے؟ میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ پاک نے بڑا پیار سے جواب دیا کہ تھوڑا بات جس کا شکر تو ادا کرے وہ اس سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے. یعنی اسے پیارے آقا نے ایک ذہن دیا کہ تمہیں مال پر اللہ کا شکر ادا کر، وہ ٹھیک ہے، زیادہ مال کی تمنا نہ کر. اب دوبارہ اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال دے دے، یعنی اللہ مجھے مالدار بنا دے، تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا، جو بھی میری ڈیوٹیز ہوں گی پوری کروں گا. تو یہ پاک علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ اس کے بعد میں برکت دے دے اور مالدار بنا. اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت ڈالی. بکریاں اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اب مدینہ منورہ میں بکریاں رکھ نہیں سکتا. اتنا ریوڑ پڑ گیا. یہ اپنے پورے ریوڑ کو لے کر مدینہ پاک کے باہر چلا گیا. سٹی ہی چینج کر کے نبی پاک سے بھی دور، مسجد نبوی شریف سے بھی دور چلا گیا. اب جماعت میں نظر نہ آئے، جمعے میں بھی نظر نہ آئے. سرور کائنات علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کدھر گیا؟ اور عرض کی کہ حضور وہ تو اتنی اس کی بکریاں ہو گئی کہ مدینے کے باہر چلا گیا اور نماز کے لیے نہیں آتا، جماعت کے لیے نہیں آتا. حالانکہ یہ وہ شخص تھا کہ اتنا مسجد میں رہتا تھا کہ اس کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا. اب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اس پر افسوس ہے. اب سرکار دوبارہ علیہ السلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کا جب وقت آیا، صحابہ کرام اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اب اس سے زکوٰۃ مانگو. اتنا مال ہو گیا، اتنی پراپرٹی، اتنی بکریاں. جب جا کر صحابہ کرام نے اسے زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جب حساب کتاب کیا اتنی ساری بکریاں زکوٰۃ میں چلی جائیں گی. اب جس کی 1,00,000 بکریاں مثال دیتا ہوں، بھائی 1000 بکریاں اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ میں جائیں گی. تو وہ معاذ اللہ کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، زکوٰۃ کو ٹیکس کہنے لگا. جب یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو سوچ کر جواب دوں گا یہ تو ٹیکس ہو گیا ہے. یہ پاک نے 2 بار فرمایا اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس. اور اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت نازل ہوئی، ایکچولی آج کا ٹاپک جو ہے نا، جو بیان جو ہمیں سمجھنا ہے، جس موضوع پر آج ہم نے ایک دوسرے سے تربیت لینی ہے، قرآن پاک کی آیت سنی. اس واقعے پر یعنی آپ سوچیں کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی شان پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ایسے ایسے واقعات ہوئے نبی پاک کی زندگی میں جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، مگر یہ کیسا بدنصیب ہے کہ اس کے اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. اب ذرا سنیے گا اس کا ترجمہ. اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اس شخص کے ساتھ تمہیں پتہ کیا ہوا؟
نبی پاک نے جب یہ فرمایا کہ افسوس ہے اس پر، افسوس ہے اس پر، اس کو خبر ملی کہ پیارے آقا علیہ السلام تو تم سے ناراض ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو زکات لے کر آیا کہ حضور زکات دے لیں، جب میرے آقا نے تم سے زکات نہیں دی تو ہم نے بھی نہیں دی۔ حضرت عمر کے دور میں آیا روتا ہوا کہ مجھ سے زکات دے لے، نبی پاک نے نہیں دی، صدیق اکبر نے زکات نہیں دی تو ہم نے بھی نہیں دی، اور پھر اس کا انتقال۔ یعنی لالچ جو ہے نا وہ اس طرح انسان کو کیسی کیسی نعمتوں سے محروم کرے۔ اور آج اگر ہم اپنا حال سوچیں کہ جب پیسے نہیں ہوتے، جب کسی کام میں پھنس جاتے ہیں، کبھی کوئی کاروبار میں پرابلم آ جاتی ہے، کبھی کوئی زندگی میں کسی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں تو نیت کرتے ہیں یار میں یہ کام کرتے پھر میں تو یہ بھی کروں گا، میں تو یہ بھی کام کروں گا، میں تو روزے بھی رکھوں گا، میں نماز بھی پڑھوں گا، میں صدقہ بھی دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو مسجد بنا دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا نیتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کام ہو جاتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ پھر انسان بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ اچانک مسجد میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، پتہ پوچھے خیر تو ہے، بس وہ گھر میں والد صاحب بیمار ہیں یا فلاں جگہ پیسے پھنس گئے ہیں، فلاں پرابلم آ گئی ہے، ڈفیکلٹی میں آئے تو مسجد میں آ گئے، اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں وہ ڈفیکلٹی مصیبت دور ہوئی مزے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ سے تعلق بھی مطلب کا یا اللہ یہ کام ہو جائے تو میں سجدے کروں گا، اچھا پھر وعدے کر کے بھی کام نہیں کرتے۔ سوچے میرے پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اگر وہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کر سکو، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو یہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ آج ایک ذہن بنا ہوا بس پیسے آ جائیں، مال آ جائے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ مال آ کر ایمان چلا گیا، مال آ کر اللہ کا میں نافرمان کر گیا۔ آپ کو پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص تقسیم ہے، کچھ لوگوں کے لیے غریب رہنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کو اللہ مالدار بنا دیتا تو شاید ان کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو امیر بنانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس مال نہ ہوتا تو ناشکری کر کے شاید کفر بکتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اگر مال مانگنا بھی ہے تو برکت والا مانگنا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار بہت برکت ہو گئی ہے، مال میں بڑی برکت ہے، بڑا پیسہ آ گیا، بڑی چیزیں آ گئی۔ علماء نے بڑی پیاری علماء سے سوال ہوا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ واقعی نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار گناہ بھی کر رہا ہے پھر بھی نعمتیں مل رہی ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے، اگلا نماز پڑھ رہا ہے اس کی ترقی نہیں ہو رہی۔ علماء نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا، یہ زندگی میں ایک فارمولہ یاد ہے، فرمایا کہ جب تمہیں نعمت ملے گا اور تم دیکھو کہ یہ نعمت مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لو یہ نعمت ہے، اور جب تمہیں کوئی بھی نعمت ملے اور وہ نعمت تمہیں اللہ سے دور کر دینا تو سمجھ جاؤ یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ ہاں وہ پیسہ کس کام کا جو مجھے نماز سے دور کر دے، وہ شہرت کس کام کی جو مجھے تکبر میں مبتلا کر دے، وہ عزت کس کام کی میں جو لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں، ہمیشہ یاد رکھیے نعمت وہی نعمت ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس واقعے سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ بہت خطرناک عمل ہے، مال کی محبت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شہرت کی محبت۔ اب اس کے بارے میں حدیث پاک آپ سنیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں کام کتنے خطرناک ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے، اب ذرا سنیے گا، دو بھوکے بھیڑیے بھی کسی بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے دل میں مال اور چاہت بے جا شہرت کی محبت ہوتی ہے، اس کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ بکریاں جا رہی ہیں اور دو بھوکے بھیڑیے جن کو بھوک بھی لگی ہوئی اور ان بکریوں کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہ ہو اور وہ بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتے ہیں، کھائیں گے تو ایک ایک ہی، مگر پتہ نہیں بھوک کے مارے کتنی بکریوں کو زخمی کر دیں گے، کتنی بکریوں کو ہلاک کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ بکریوں کے ریوڑ کو دو بھوکے بھیڑیے تہس نہس کر دیتے ہیں نا، اس طرح اس سے بھی زیادہ انسان کے دین میں یہ دو عادتیں تباہی مچا دیتی ہیں۔
ایک کیا ہے؟ حب جاہ اور ایک حب مال، مال کی محبت اور شہرت کی محبت، میرا نام ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، میری شہرت ہو جائے۔ آج یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اور نارملی چیزوں میں ہر دوسرا آدمی مبتلا ہے، اس کو کوئی گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یار مال کمانا کہاں غلط ہے بھائی، مال کمانا غلط نہیں ہے، مگر مال کی ایسی محبت ہو جائے کہ بندہ حرام اور حلال کی تمیز ہی اٹھا دے، ہر وقت بس پیسوں کے تصور نہیں کھویا رہے، اپنے آپ کو جناب ناشکرا بنا دے، اپنی نعمتوں کو کمتر سمجھنے لگ جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اور ابھی سے بات سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزی اگاتا ہے، زمین پر پانی ڈال کر سبزہ اگ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کراچی میں اگر جو نے نوٹ کیا ہوگا، بالخصوص جو ہمارے کراچی کے باہر کے ایریا ہیں، ہائی وے کے ایریاز ہیں، تو وہاں آپ نے جو گئے ہوئے پتہ سبزہ ہو گئی، حالانکہ وہ ایریاز میں سبزہ نہیں ہوتا تھا، لیکن سبزہ کیوں ہو گیا کہ کراچی میں پچھلے دنوں زبردست بارش ہوئی تو پانی آتا ہے تو زمین خود بخود سبزہ بھی اگانا شروع کر دیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں دل میں ہیں، مال کی محبت ہے اور شہرت کی محبت ہے، فرمایا جیسے پانی سبزی اگاتا ہے نا، ایسے دل میں نفاق یعنی منافقت کی چیزیں، منافقت کی نشانیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سوچیں اس بیماری کا پتہ ہی کسی کو نہیں، اس کے بارے میں بات بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو آج ذرا سوچیے گا، پہلی صورت کیا ہے؟ مال کی محبت۔ مال کی محبت میں آپ نے ایک واقعہ سنا کہ اس شخص نے جو مسجد کا کبوتر کہلاتا تھا، حمامۃ المسجد، مگر نبی پاک بھی اس سے ناراض ہو گئے، اس کی زکوٰۃ قبول کرنے سے بھی انکار کیا، صحابہ نے بھی انکار فرما دیا، اور وہ مال میں ایسا غرق ہوا کہ پھر کہتے ہیں کہ جو آقا کی نظروں سے گر جائے پھر اس کے پاس کیا بچتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، اور یہ قرآنی واقعہ ہے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان بڑا دیندار بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتا ہے، روزہ دار بھی ہوتا ہے، مذہبی حلیے والا بھی ہوتا ہے، اندر ہی اندر دل میں سیٹسفائی بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ اس حلیے کے ساتھ بھی قرآن تلاوت، نماز، حج، روزہ، اس کے ساتھ بھی دل میں مال کی محبت بھی ہے، شہرت کی محبت بھی ہے۔ یہ برباد کیسے کرتی ہے؟ آج میں ایک ایسے شخص کا واقعہ سناتا ہوں جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ کیسا عالم تھا کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اپنی جگہ پر بیٹھتا تھا اور اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ اب آپ سوچیں ایسا کہاں ملے گا؟ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، اس کے بہت سارے شاگرد بھی تھے۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درس گاہ میں طالب علموں کی دواتیں، دوات کہتے ہیں انک پاٹ کو، اب تو خیر اس کا زمانہ نہیں رہا، ورنہ جو قرآن کو پتہ ہے جب ہم اسکول میں جاتے تھے تو ایک دوات ہوتی تھی، ایک پاٹ ہوتا تھا، اس سے انک بھرتے تھے اپنی پین میں، اس سے پہلے پین بھی نہیں ہوتے تھے تو لکڑی جو ہے وہ انک میں دوات کے اندر ڈال کر لکھتے تھے لوگ۔ تو بتایا جو طالب علم تھے نا اس شخص کے، وہ اتنے تھے کہ ان کی دواتیں ایک پاٹس جو ہیں وہ 12,000 تھی، اتنے لوگوں کا استاد، مستجاب الدعوات، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسم اعظم کا علم، اور عرش لوح محفوظ عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر روانہ۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ بلعام بن باعورہ، ٹھیک ہے، قرآن میں اس کا واقعہ ہے، اتنا نیک آدمی، اتنا مقبول آدمی۔ اب بلعام بن باعورہ کے پاس اس کی قوم گھبرائی بھی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ